जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एलॉन मस्क जो है और उनकी स्टारलिंक, ये एक इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है जो कि स्टारलिंक सर्विसेज जिसको ऑपरेट करता है, एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, जो कि एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी जिसे स्पेस एक्स के नाम से जाना जाता है। दुनिया के 100 मुल्कों में ये कवरेज दे रहे हैं और टेरिटरीज में कवरेज दे रहे हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड दे रहे हैं। और ये एक समझें कि जो एक और एन एलॉन मस्क इज द मैन, ठीक है जी, जो इस सारी चीज़ों को कर रहा है। लेकिन इंडिया का और एलॉन मस्क की आपस में ठन गई है। इंडिया की पुलिस ने एक बहुत बड़े ड्रग केस जो कि 4.2 बिलियन डॉलर का ड्रग केस है वो पकड़ा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टार लिंक जो है वो इस्तेमाल हो रही थी इन सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि ये जो इक्विपमेंट यूज़ किया था सी नेविगेशन में, वो स्टार लिंक के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा था। सो इंडियन पुलिस जो है, उन्होंने एक लीगल डिमांड भेजी है एलॉन मस्क की स्टारलिंक को कि हमें बताया जाए कि किसने परचेज की इंटरनेट सर्विस डिवाइस और सी नेविगेशन की, जबकि ये स्मगलर जो थे 4.2 बिलियन डॉलर का जो मीट है, आई थिंक जिसे आइस कहा जाता है शायद, वो इंडिया के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे थे। सो दो लोग जो हैं इंडिया कहता है कि जिनका डायरेक्ट इन चीज़ों के साथ नॉलेज था, उनसे इंडिया के अंदर पूछा गया है विद इन इंडिया कि हमें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दें, पेमेंट मेथड बताएं और इंटरनेट डिवाइस है, ये स्मगलर्स कैसे पकड़ लेते हैं, उनके पास ये कैसे चला गया, और पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल वाटर्स फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया। मतलब म्यांमार से इंडिया जब ये आ रही है तो ये सारी स्टारलिंक इस्तेमाल हो रही है। स्टारलिंक जो है, और वो लार्जली उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट इस चीज़ से ये चलता है कि दी अलार्म बेल्स हैव रंग। एंड ये एक फर्स्ट टाइम है कि स्टारलिंक के डिवाइस जो है उसको यूज़ किया गया है नेविगेट करने के लिए इंडियन बॉर्डर्स में। इसमें ये ड्रग एक डीलिंग है। मैं इस पे अगर एक बात बताऊं, तो अगर इंडिया जो है उसको अमेरिकन स्नब कर रहे हैं अदानी के केस में, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हमारे पास तो देखें ये एविडेंस भी आ गई है, हम एलॉन मस्क को पकड़ लेते हैं और एलॉन मस्क की सारी बिजनेस को हम कंट्रोवर्शियल कर देते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करता है। अब इसमें ये है कि इंटरनेशनल वाटर्स में तो एलॉन मस्क और बाकी ये सारे डायरेक्ट दे देंगे बिकॉज वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अमेरिकन को सारी बात है इसकी एक्सेस होगी, लेकिन बाकी मुल्कों को एक्सेस उस तरह नहीं है। लेकिन जब किसी मुल्क के अंदर स्टारलिंक इस्तेमाल होती है तो उसके लिए वो राइट्स एंड सारा कुछ करना पड़ता है। अब ये मस्क साहब की जो कंपनी है, वो कहती है जी कि ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये ज़ाहिर बात है उनका काम है ये एड्रेस करना, क्योंकि ये जो सैटेलाइट ब्रांड ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंडिया में आ रही हैं, ये ज़ाहिर बात है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इसमें खतरा है। और सुनने में ये आ रहा है कि स्टारलिंक ने रिसेंटली लॉबिंग भी जीती है, और वो लॉबिंग ये है कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बिलियनर हैं, उनके के जिसे वो कहते हैं ना, जहाँ पे उनको फेस ऑफ करना पड़ा, कि मुकेश अंबानी को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पे लाया जाए, एलोकेट किया जाए, या स्टारलिंक को एलोकेट किया जाए। सो जारी बात है वो मुकेश अंबानी को करेंगे, इंटरनल बिजनेसमैन। अब ये है वो चीज़ जिसको आप देखें, मस्क इज अ फ्रेंड ऑफ द ट्रम्प, जिसके बारे में ट्रम्प ने कहा था स्टार इज बॉर्न, अ स्टार इज बॉर्न। तो वो कहते हैं जी कि ये बंदा तो स्टार है, अरबों डॉलर की उसकी अपनी टेस्ला कंपनी $1 ट्रिलियन पे चली गई है, ठीक है जी। अब मतलब उसने उसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। वो डायरेक्ट जो परचेजर है उसको प्रोडक्ट देता है। बहरहाल पुलिस जो है वो बेसिकली ये प्लान ये कर रही है कि जैसे तैसे हमें जैसे तैसे जो भी हो, हमें हर कीमत के ऊपर जिस चीज़ को चलाना है, वो ये है कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने ये स्टारलिंक को खरीदा एंड ऑल व्हाट दे डिड। सो एंड देन एक बोट जो है वो एक लेके जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो पुलिस कह रही है कि हमने जी 4.5 सवा 4 अरब डॉलर, 4.2, अगर ये सारी की सारी ड्रग्स इंडिया में आ जाएंगी तो ड्रग डीलर्स तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि इस वक्त म्यांमार इस्तेमाल हो रहा है ड्रग्स में, क्राइम्स में, ऑर्गेनाइज क्राइम में। हमारे पाकिस्तानी जो है थाईलैंड जाते हैं, उनको जब पकड़ते हैं वहाँ पे टैक्सी वाले आते हैं, जी हाँ जी कहाँ से होटल जाना है, उनको लेके जाते हैं, रास्ते में उनका दिमाग में मुंह पे रख के उनको बेहोश करके तो उनको सुना है म्यांमार ले जाते हैं, वहाँ से ड्रग स्मगलिंग, वो वहाँ से वो उनसे पैसे चार्ज करते हैं। सो म्यांमार इज़ अ प्लेस जो कि इंडिया के बॉर्डर पे है।
یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے بارڈر پہ افغانستان ہے، انڈیا کے بارڈر کے اوپر میامر ہے. سو اٹس سم تھنگ ویری ٹرکی. اور یہ انٹرنیشنل لا بھی ظاہری بات ہے اس میں آپریٹ کرتا ہے کہ اس کی کیا، کہ کس ای میل کی آئی ڈی کے اوپر رجسٹر ہوئی، کیا ہوا. مطلب اسٹار لنک از دا فیوچر. دیکھیں اسٹار لنک جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی پہلی اور لارجسٹ سیٹلائٹ کانسلیشن یوزنگ ہے، جو کہ لو ارتھ آربٹ کے اندر ہے، اور یہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے دیتی ہے آن لائن گیمنگ کے لیے، ویڈیو کالز کے لیے، اینڈ اینی تھنگ واٹ یو نیڈ. سو ایڈوانس سیٹلائٹس یوز ہوتی ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے پیمانے پہ جو اسپیس کرافٹ ہے اینڈ آن آربٹ آپریشنز جو ہیں وہ چلتے ہیں. اور اسٹار لنک جو ہے وہ ہائی اسپیڈ لو لیٹنسی انٹرنیٹ جو ہے وہ تمام دنیا کے یوزرز کو دے رہا ہے. آپ کو یاد ہو غزہ کے اندر انہوں نے کہا جی ہم انٹرنیٹ دیں گے انسانی حقوق، بعد میں اسرائیل نے کہا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں دیں گے، انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے آپ نہ دیں. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. سو لوگ ابھی فلڈز آئے تھے جب امریکہ کے اندر، تو اسٹار لنک نے بہت سارے لوگوں کو سروسز دی، اور انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس یہ ہے ڈیوائس تو آپ انٹرنیٹ ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں. سو اسٹار لنک از اے بلیسنگ فار مینی ان دا ورلڈ. اینڈ اب تو سارے کے سارے جہاز جو ہیں وہ اسٹار لنک کو استعمال کریں گے اینڈ کریں گے. لیکن انڈیا بیسیکلی ٹف ٹائم دینا چاہ رہا ہے اس کو، مجھے یہ لگتا ہے. انڈیا کا کیس بھی جینون ہے. کیس اس طرح جینون ہے کہ اگر ایک شپ انڈیا کے واٹرز میں آ جاتی ہے یا انٹرنیشنل واٹرز میں بھی ہے، وہ انڈیا آنا چاہتی ہے، وہ اسٹار لنک کا استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریڈار میں نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، تو مطلب ہاؤ کم دے الاؤ اٹ. سو بتانا پڑے گا ایلان مسک کو. ایلان مسک کی جو سروسز ہیں، سو بیسیکلی یہ دس از اڈانی ورسز ایلان مسک. نریندر مودی نے بھی اپنا پتہ پھینکا ہے، جہاں پہ اڈانی، انہوں نے امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے اپنا پتہ پھینکا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا پتہ پھینکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ، جب امریکن ڈیپ اسٹیٹ یہ چیزیں کر رہی ہوگی انڈیا کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا بلو بیک کہیں نہ کہیں سے آ سکتا ہے. سو اڈانی جو ہے اس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو نریندر مودی ٹرمپ کے بلو آئیڈ ایلان مسک کو چھیڑے گا. ٹھیک ہے جی. یہ جو انٹرنیٹ ریولوشن ایلان مسک لے کے آنا چاہتے ہیں، انڈینز کہتے ہیں ابھی ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے اندر تو خیر یہاں پہ اگر بات ہو تو یہاں پہ دھڑا دھڑ اسٹار لنک چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے گندے نیٹ ہیں، انٹرنیٹ فضول ہیں، اس میں تو ہمیں تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو اسٹار لنک اگر اچھے ریٹس پہ آتی ہے تو لوگ لیں گے. سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس ہے، نہ حکومت ٹریک کر سکتی ہے، نہ ٹریس کر سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے. اور دنیا کے 100 ملکوں میں جہاں پہ جو ڈیموکریسیز ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو باقی ملک ہیں ان کے لیے مسئلے ہوں گے، وہاں پہ جو کیبل بیسڈ براڈ بینڈ سروسز ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی. اور وہ جو جغرافیکل ٹاپوگرافیکل فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مائنس ہو جائیں گے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی اسٹار لنک نہیں بھی آپریٹ کرتا تو اسٹار لنک جیسے ماڈل جو ہے وہ دنیا میں آ جائیں گے. So business is all about innovation, and America leads in innovation. America کی جو خوبی ہے that is innovation. That is why America spends a lot of money, billions of dollars every year in research and development, because they know that the more you spend in R&D, the more better solutions you bring for the business community and more competition you generate. So American society is all about competition. So آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ آئیڈیاز دے رہے ہیں. ایز لانگ ایز امریکہ سے آئیڈیاز آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی پاور کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بیکاز امیرکنز آر لیڈنگ بیکاز آف آئیڈیاز. وہ آئیڈیاز کی وجہ سے لیڈ کر رہے ہیں. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دس از واٹ آئی فیل. وہ آئیڈیاز کی وجہ سے لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ان آئیڈیاز کی سمجھ آ گئی ہے کہ سو مجھے یہ لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے، میری ایک ذاتی رائے یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار، جسے کہتے ہیں نا کہ فار دی ایلان مسک. اگر انڈیا نے مشکل پیدا کر دی، چائنیز بھی الاؤ نہیں نہ کریں گے. دیکھیں چائنیز بھی الاؤ نہیں کریں گے. مودی صاحب اسٹار اس سے ملے ہیں ایلان مسک سے، کیونکہ وہ سننے میں آیا کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا سے زمین چاہتا تھا، بہت ساری چیزیں چاہتا تھا، انڈیا نے لفٹ نہیں کرائی. اس نے سمجھا ڈیولپنگ کنٹری ہے، ان کو میری ایف ڈی آئی چاہیے، انڈیا نے جو ہے وہ لفٹ نہیں کرائی. جب انڈیا نے لفٹ نہیں کرائی، ٹھیک ہے جی، حالانکہ انڈیا نے آپ کو پتہ ہے امپورٹ ٹیکسز بھی الیکٹرک وہیکلز پہ کم کر دیے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوکل پروڈکشن کو خیر زیادہ اہمیت دے رہے ہیں وہ، لیکن
دا پوائنٹ از کہ فار اے مومنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیسلا یہ سمجھتی تھی کہ اتنے زیادہ ہائی ٹیکسیز ہیں تو اٹس ناٹ وائزیبل ٹو گو دیر. سو وہ جو کوشچن تھا کہ ہمیں چائنا سے نکل کے انڈیا آنا چاہیے، فرینڈ شورنگ، نیئر شورنگ، مجھے لگ رہا ہے وہ پروسیس کہیں رک رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ انڈو پیسفک، ایشیا پیسفک میں وہ جائیں گی. پر پرابلم یہ ہے کہ ویتنام، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے کے سارے، تھائی لینڈ، یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں چھوٹے ہیں، لیکن یہاں پہ دماغ ضرور ہیں، بزنس اورینٹیڈ ضرور ہیں، چیزیں ضرور موجود ہیں، لیکن انڈیا جیسی وہ لیبر، وہ چیزیں شاید نہ ہوں. انڈیا آپ کو چیپ لیبر بھی دے گا. جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو جو ایپل کے سی او ہیں ٹم کوک، اس نے کہا کہ ہم چائنا اس لیے نہیں جاتے وہاں سستی لیبر ہے، ہم چائنا اس لیے جاتے ہیں بیکاز ہمیں ایک چھت کے نیچے ہر چیز ملتی ہے. سو یہ ہوتا ہے کہ بیکاز یو ہیو اے ورلڈ کلاس ہیومن ریسورس، آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ ورلڈ کلاس ہے. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ واٹ یو آر تھنکنگ. سو ایلان مسک یا کوئی بھی ہو، اگر وہ دنیا میں اگر انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا کو تو بہت فائدہ ہوگا. لیکن اب بیسیکلی ٹو بی فرینک انف، انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ ایک ٹسل شروع ہو گئی ہے، اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اٹس ناٹ گوئنگ دیر اینی ویئر، یہ کہیں نہیں جا رہی. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب جیسے تیسے جو بھی کرنا پڑا ہم دبائیں گے، ہم ٹیرف بڑھائیں گے، تو یہ سمجھیں پھر ایک نئی جنگ ہے جو شروع ہوگی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا یہ جو ڈرگز کے والے سے یہ چیز آئی ہے کہ اسٹار لنک استعمال کی جا رہی ہے انڈیا میں ڈرگز بیچنے میں، ایک تو انڈیا کا جینون کیس ہے اس میں، تو میں آئی ڈو بلیو ان دس کہ دس از اے جینون کیس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایون اف دس از اے جینون کیس، بٹ اسٹار لنک کو تو کنٹروورشل انڈیا نے کر دیا. انڈیا ڈیڈ ڈیسائیڈ کہ اگر اسٹار لنک جو ہے اگر یہ فائدے لے جاتی ہے تو ہمارے لوگ کدھر جائیں گے. سو انڈیا آلسو وانٹ ٹو الرٹ دا پیپل ان انڈیا کہ ایون اف the Indian government has not allowed to buy Starlink, I think within India, but overall those who are traveling, moving around, they can use it. So اس کو بیسیکلی الرٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح امریکہ نے ہواوے کو کنٹروورشل کیا، دی ایلون مسک کی بھی جو اسٹار لنک ہے اٹ کین گیٹ کنٹروورشل، بٹ ناٹ آن دا بیسس ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، اس گیم کے اندر نہیں. اٹ ول بی کنٹروورشل ان اے سینس، ان اے وے، ایک اور فریم ورک کے اندر. سو مجھے وہ this is what I realize and this is what I understand. So let's see اس میں کیا نکلتا ہے اور کیا نہیں نکلتا. لیکن جو چیز میں ریڈ کر سکتا ہوں اس وقت، جس چیز کو میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت، وہ یہی ہے کہ سم ویئر انڈیا کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہم نے جو ٹرمپ صاحب کا جو بلو آئیڈ ہے اس کو ہم کہیں نہ کہیں پہ پچ کر سکتے ہیں، ہٹ کر سکتے ہیں. سو انڈین بزنس مین جو ہیں وہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، کیونکہ دیکھیں مکیش امبانی ول کریٹ جابس ود ان انڈیا. ٹھیک ہے جی. سو اگر سیٹلائٹ اسپیکٹرم دینا ہے کمپنیز کو تو وائی ناٹ ٹو مکیش امبانی، وائی ٹو ایلون مسک. ٹھیک ہے. اینڈ یہ ایک چیز ہے. اینڈ دین پھر آپ کو پتا ہے مکیش امبانی از انٹرنل بزنس. اڈانی اگر کنٹروورشل ہوتے ہیں جس طرح ان کو کیا گیا ہے تو مکیش امبانی ایک بہت بڑی بگ گن ہے. تو کل کو ویسے تو مکیش امبانی نے اپنے گلوبل کنیکشنز رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ بیٹے کی شادی پہ ساری دنیا کے لوگوں کو بلایا تھا. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا، تو شادی پہ تو بلا لیا اور دنیا کی جو بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا لیے، ان کو گفٹ بھی دیا، چارٹر جہاز بھی دیے، سارا کچھ دے دیا. لیکن جب امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے آنا ہے تو انہوں نے تو نہیں دیکھنا کہ مکیش امبانی کا امریکہ میں کیا ہے، انہوں نے تو ایک چیز ایسی پکڑنی ہے، دین انہوں نے اس کے پیچھے لگ جانا. So this is something problematic for the business community because جہاں پہ جو اسٹیٹ کا کمپٹیشن زیادہ آتا ہے، اسٹیٹ آپس میں کنفرنٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از ٹو ٹارگیٹ دا بزنس. پہلے تو آپ بزنس کو ٹارگیٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دین یو ڈیسائیڈ کہ آپ کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کرنی. سو جیسے ہر دنیا کا جو ملک ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ ٹرمپ سے کہ وہ ہمارے بزنس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جی ٹھیک ہے بزنس کو ہی ٹارگٹ کیا جائے. بٹ لیٹس سی. بٹ فار اے مومنٹ انڈیا نے مسک کی جو اسٹار لنک ہے اس کو سناب کر دیا.